کہ جنت میں ایک ایک درخت ایسا ہے کہ اگر ایک گھوڑ سوار 100 سال تک، صحیح بخاری میں آتا ہے، 100 سال تک گھوڑے پہ بھاگتا رہے، اس کے سائے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ واٹ؟ یہ جناب سائز ہے ایک درخت کا، سر ایک درخت کا، تو کائنات پھر کتنی بڑی ہے۔ 100 سال ایک گھوڑے پہ بھاگتا رہے لیکن وہ اس درخت دی چھایا تو باہر نہیں نکل سکتا۔ واو۔ بخاری مسلم میں آتا ہے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا نا دوزخ سے نکال کے، وہ سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا، لاکھوں کروڑوں سال دوزخ میں جلے گا، جب اس کے سارے گناہ دھل جائیں گے دوزخ کے عذاب کے عوض، اور آپ بس اس کے پلے صرف یہ نیکی ہوگی کہ اس نے زندگی میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، بس یہ کلمہ اس نے پڑھ لیا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اپنے بھی وقت کے پیغمبر پہ جو اپنے زمانے میں امتوں کے تھے ان پہ ایمان لائے ہوں گے۔ تو جیسے ہی اس کو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں دوزخ سے نکالا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں بھائی تیرے لیے زمین سے 10 گنا بڑی جنت، تو کہے گا یا اللہ تو خدا ہو کے میرے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق مسکرائے گا اس کی بات کے اوپر، اللہ فرمائے گا مذاق نہیں کر رہا، حقیقت بات ہے کہ جو یہ روئے ارض ہے، یہ جو میریکل پلانٹ ارتھ ہے، اس سے 10 گنا بڑی جنت ہے اس شخص کے لیے جو سب سے آخری درجے کا جنتی ہے۔ اور سر جو شروع میں چلے جائیں گے ان کی جنتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ جنت میں ایک درجے والا اپنے سے اوپر والے درجے کو یوں دیکھے گا جیسے تم ستارے دیکھتے ہو، اور وہ فرق ایک نیکی کا ہوگا، ایک نیکی کا، اور یہ درجوں کا فرق۔ یہ تو سر اب ہمیں جب سائنٹسٹ بتا رہے ہیں نا گلیکسیز کی تعداد، اور بتا رہے ہیں جی 2.5 ارب گلیکسیز ہیں، اور ہر گلیکسی میں 300 ارب سے زیادہ سورج اور اس کے ساتھ زمینیں ہیں، تو یہ اللہ نے پورا انتظام کیا ہوا سر۔ اس وقت بھی جتنی کائنات ڈسکور ہو چکی ہے نا، اگر یہی جنتیوں میں بانٹ دی جائے نا تو یہ بھی اس سے بڑی ہے۔ اللہ نے تو کیا کچھ پیدا کر دیا، اسی لیے قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ تمہارے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا اس کے سوا۔ ہم تو یعنی مخلوقات کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے جو کچھ اللہ نے پیدا فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ٹہنیوں والے درخت ہوں گے ان جنتوں کے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان باغوں میں 2 چشمے جاری ہوں گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، اور ان باغوں میں ہر طرح کے میووں کی بھی 2 قسمیں ہوں گی، ہر میوے کی 2 قسمیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ متقین علی فرش بطائنها من استبرق، جو جنتی ہیں وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے بستروں پر جن کے استر جو ہیں وہ گاڑے ریشم کے ہوں گے، وجن الجنتین دان، اور دونوں باغوں کا پھل نیچا جھکا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ جناب آپ وہ درخت اتنے بڑے بڑے ہیں تو جناب آپ کو کوئی سیڑھی لگا کے یا کسی ڈرون میں بیٹھ کے جانا پڑے، نہیں، ٹہنی لٹک رہی ہوں، بلکہ اشارہ کریں گے تو ٹہنی اپنے پاس آ جائے گی، اور آپ اس کو پھل کو توڑ کے کھائیں گے، کیونکہ جنت کو تو فنا نہیں ہے، آپ کے توڑ کے ختم ہوگا ایک اور وہاں پہ لگ جائے گا۔ جنت میں کوئی چیز ختم نہیں ہونی سر، جتنا مرضی کھاؤ پیو، ختم کوئی چیز نہیں ہونی، جو آپ کھائیں گے نا آپ، اچھا، اور آپ کو بھی تکلیف سے آزاد کر دیا، کوئی پیشاب نہیں ہے، کوئی پخانہ نہیں ہے۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں ایک خوشبودار ڈکار آئے گی سب کچھ ہضم، اور کوئی قبض والا معاملہ نہیں ہوگا، کوئی پیٹ خراب ہونے والا نہیں ہوگا، وہاں اپنے آپ لذت کے لیے کھائیں گے اور بھوک بھی نہیں ہوگی، بھوک کے بغیر بھی لذت کی وجہ سے آپ کھانا کھائیں گے، اور لذت کی وجہ سے آپ جتنا مرضی، یہاں پہ بھی لوگ بھوک کے بغیر لذت کے لیے کتنا کچھ کھا جاتے ہیں، کہتے ہیں میں تو ہنے کھانا کھا کے آیا تو رکھو تو پھر 2 پلیٹیں کھا جاتے ہیں، ٹھیک، ادھر بھی اتنے لوگ موجود ہیں، بعض میں جو کچھ بھی بیچاروں کے ساتھ ہوتا رہے تو وہ ایک لادہ بات ہے، لیکن وہاں پہ یہ کچھ نہیں ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ان جنتوں میں نیچی نگاہوں والی حوریں ہوں گی جن کو نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے اس سے قبل۔ اچھا، ان آیات سے اب یہ بھی پتہ چل گیا کہ جنوں کے لیے بھی ایک جنت ہے اور انسانوں کے لیے بھی جنت ہے۔ جنوں کے لیے ظاہر ہے ان کی ریکوائرمنٹس اپنی ہیں، آپ کو پتہ ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے، صحیح مسلم کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ آپ
गोबर या हड्डी के साथ स्तंजा ना करें, क्योंकि जिन्नों की खुराक है इसके अंदर। हमारी खुराक तो गोबर या हड्डी के अंदर नहीं अल्लाह ने रखी हुई है। तो जिन्नों की आराइश का, उनकी जो ख्वाहिशात का सामान अलग से है, उनकी जन्नत अलग है, इंसानों की जन्नत अलग है, लेकिन उनके लिए अपनी जिन्नियाँ होंगी, तो आडर से थोड़ियाँ जिन्नियाँ होंगी, ठीक है। वहाँ लेकिन जिन्नियाँ नहीं होंगी, वहाँ पे बड़ी शरीफ किस्म की बीवियाँ होंगी जी। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान कअन्नहुन्नल याकूत वल मरजान, और ये जन्नती औरतें ऐसी होंगी गोया याकूत और मरजान है। वो तो सही बुखारी में आता है कि वो यानी ऐसी ट्रांसपेरेंट हूरें होंगी कि उनकी जो पिंडलियां हैं, पिंडलियों के पीछे हड्डियों में जो गूदा है ना, वो भी ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा होगा। यहाँ पे तो खैर इन चीज़ों में शायद कोई इतनी अट्रैक्शन ना हो कि कोई शीशे की कोई हूर बन के सामने आ जाए। वहाँ की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है, वहाँ के लिए वहाँ जाके पता चलेगा। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, एहसान का बदला बजुज़ एहसान के क्या कुछ और भी हो सकता है? हाय हाय हाय, ये अल्लाह ही का ही फजल है सर। इसकी इस आयत का जो सोजो गुदाज है ना, वो एक अरबी समझ सकता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने जिंदगी मेरे लिए गुजारी, जिसने मेरे लिए दुनिया में तकलीफें उठाई, हलाल और हराम की तमीज की, रूखी सूखी खा ली, मेरी वजह से उसे दुनिया में नमाजों की मशक्कत उठानी पड़ी, रोजों की मशक्कत उठानी पड़ी, जिसने इतना एहसान किया है, अल्लाह पे तो नहीं किया, लेकिन अल्लाह ताला कदरदान है। अल्लाह फरमाता है जिसने इस तरह का एहसान किया हो, तो क्या उसका बदला मेरी तरफ से एहसान के अलावा कुछ और हो सकता है कि मैं भी उसके साथ वैसे ही एहसान करूं? हालांकि हमने अल्लाह पे नहीं एहसान किया हुआ, लेकिन ये अल्लाह ताला की कदर शनासी है कि वो कदर करता है इंसान, कि बताओ इस एहसान का, इस नेकोकारी का बदला क्या नेकोकारी के अलावा कुछ हो सकता है? जो तुमने नेकोकारी की तो मैं तुम्हारे साथ वही नेकोकारी करूंगा, यानी मुराद ये कि जन्नत दूंगा। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ऐ जिन्नो इंस के ग्रोह, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। देख वीडियो जिहदे विच आपां देखिया